تو میں کہتا ہوں جنید جمشید تو آج کی بات ہے، انہیں اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالنا چاہیے، انہیں اپنا گریبان چیک کرنا چاہیے، انہیں اپنا مسلک چیک کرنا چاہیے۔ یہ میرے پاس اگر گستاخی کوئی بھی کرے، گستاخی دیوبندی کرے، گستاخی بریلوی کرے، گستاخی شیعہ کرے، گستاخی غیر مقلد کرے، گستاخی کوئی بھی کرے، انصاف کا پلڑا ایک ہونا چاہیے، فیصلے کا پلڑا ایک ہونا چاہیے۔ اگر گستاخی دیوبندی کرے اس پر احتجاج صرف اس واسطے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ گستاخی کرنے والا دیوبندی ہے، گستاخی اگر کوئی بھی کرے اور وہ اس احتجاج میں مخلص ہے تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں ان کو کہ میرے سامنے ان کے مسلک کے اعلیٰ جناب مولانا احمد خان بریلوی صاحب کے نعتیہ کلام کا مجموعہ ہدایت بخشش حصہ سوم ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 37 پر آپ یہ عنوان دیکھ سکتے ہیں کہ قصیدہ در مناقب شریفہ ام المؤمنین، یہ پورا عنوان ہے، یہ عنوان آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، ہدایت بخشش حصہ سوم، اور اس کا صفحہ نمبر 36 پر یہ عنوان قائم ہے۔ یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب بیان کر رہے ہیں، ان کے بارے میں شاعری کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں شاعری کرتے کرتے مولوی احمد خان صاحب ام المؤمنین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ تنگ و چست ان کا لباس، یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاذ اللہ لباس جو تھا وہ تنگ اور چست تھا، اور وہ جوبن کا ابھار، اور اس تنگ اور چست لباس کے اوپر متضاد یہ کہ جوانی کا ابھار تھا، جوبن کا ابھار تھا۔ آگے لکھتے ہیں مسکی جاتی ہے کبا سر سے کمر تک لے کر، یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت کے ہوئے جاتے ہیں جامہ سے برو سینہ و بر۔ یہ مولوی احمد خان ہدایت بخشش صفحہ نمبر 37 پہ لکھتے ہیں کہ ام المؤمنین ایسا تنگ و چست لباس پہنتی تھی، اور اس تنگ و چست لباس کی وجہ سے ان کے سینے کے ابار ایسے باہر نکلتے تھے کہ خود میرا دل بھی پھٹا جاتا تھا ان کو دیکھ کر۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی ناموس کا آج جو نعرہ لگا جا رہا ہے وہ محض مسلک کی تعصب میں نہیں ہے، محض جماعت تبلیغ کے تعصب میں نہیں ہے، تو جو بات جنید جمشید نے کہی ہے اس سے 1000 درجے بڑی بکواس مولوی احمد خان نے ہدایت بخشش سو میں کی ہے۔ جنید جمشید تو بات کا بندہ ہے، سب سے پہلے تو چاہیے کہ اس کی گردن پکڑے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج تک کسی بریلوی نے اس ہدایت بخشش کے ان اشعار کے خلاف قلم اٹھایا ہے، ہدایت بخشش کے ان اشعار کے خلاف دھرنا دیا ہے، ہدایت بخشش کے ان اشعار کے خلاف FIR کٹوانے کی بات کی ہے؟ بلکہ عجیب بات یہ ہے ہدایت بخشش جب حصہ سوم چھپا اسی طرح جگہ جگہ نگر گلی گلی احتجاج شروع ہوا۔ اہل سنت والجماعت نے ان اشعار کے خلاف احتجاج کیا اور احتجاج کے لیے باہر نکلے، تو بجائے یہ کہ مولوی احمد خان کی گردن پکڑی جاتی، بجائے یہ کہ ہدایت بخشش پر پابندی کا مطالبہ کیا جاتا، بجائے یہ کہ ایسے اشعار لکھنے والے کو قرار واقعی سزا دی جاتی، بجائے یہ کہ ان اشعار سے اپنی برات کا اظہار کیا جاتا، انہوں نے ان اشعار کے دفاع میں کیا بکواس کی۔ یہ میرے پاس مفتی مظلہ دہلوی بریلیوں کا مفتی اعظم ہے، اس کی کتاب فتاوی مظہریہ اس وقت میرے ساتھ ہے، اس کا صفحہ نمبر 387 ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں اس کا صفحہ نمبر۔ یہ میرے پاس فتاوی مظہریہ بریلیوں کے مفتی اعظم ہند، یہ جو پروفیسر مسعود ہے اس کے والد ہے، یہ اس کی فتاوی مظہریہ، اس کا صفحہ نمبر 388 پر انہی اشعار کے بارے میں، یہ اشعار جب جواب کے لیے اس مفتی کے پاس گئے کہ یارو احمد خان نے ام المومنین کی شان میں ایسی بکواس کی ہے، جو بندی اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو یہ مولوی احمد خان کا چیلا، اس کا مرید لکھتا ہے، اس کے مسلک کا مفتی لکھتا ہے کہ فرض کیجئے کہ وہ معاف نہ فرمائیں گی، یعنی تم فرض کر لو کہ اما عائشہ کی شان میں احمد خان نے یہ بکواس کی ہے اور اما عائشہ اس بکواس پر معاف بھی نہ کرے، تب بھی مسلمانوں کو اس سے کیا علاقہ کہ یہ معاملہ ایک خطاکار بچے کا اور اس کی مشفقہ ماں کا ہے۔ معاذ اللہ لوگوں، ام المؤمنین کے بارے میں یہ بکواس کی جا رہی ہے۔ قاضی ایاز مالکی لکھتے ہیں کسی نے اللہ کو یا اس کے نبی کو گالی دی، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایک صاحب نے کہ جناب مارا گھٹنا پھوٹی آنکھ، بجائے اس کے کہ اس بات کی وضاحت کرتے، میرے پاس کلپ موجود ہے، جس کو دیکھنا ہے تو دیکھ سکتا ہے، اور میرے فیس بک پر جو آئی ڈی اس پر میں نے اس کو اپلوڈ بھی کیا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ آپ غلطی کو ایکسپٹ کریں، کیا کیا؟ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، اس مدرسے کے ایک مولوی صاحب نے، لوٹا باز مولوی جس کی اوقات ہمیں بھی پتا ہے، وہ اب اعتراض کرتا ہے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ پر اور اٹھاتا ہے ہدایت بخشش کو۔
اور ہدایت بخشش اب جنید جمشید کے دفاع میں امام احمد رضا کے بارے میں اب اعتراض کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی بات کتاب میں لے کر آیا ہوں، کسی کو شک ہو تو آؤ میرے سامنے اور مجھ سے بات کرو، بڑے وثوق اور بڑے دلائل کے ساتھ بات کرو۔ اس کتاب کا حوالہ دیا اس مولوی نے، میرے ہاتھ میں موجود ہے یہ کتاب، دارمی شریف میرے پاس ابھی موجود تھی، شاید میرے گھر میں موجود ہے، جس حدیث پر بات ہو رہی تھی وہ کتاب بھی پہلی جلد موجود ہے۔ جو جنید جمشید کی جو بات ہے، وہ جنید جمشید کی جو بات ہے وہ دارمی شریف میں بھی حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 81 ہے، بخاری کی روایت ہے، مسلم کے اندر روایت ہے جس پر بات ہو رہی ہے، اس پہ میں اور کمنٹس نہیں دینا چاہتا اور نہ میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حدائق بخشش کا حوالہ دیا گیا، جلد کہا کہ حصہ سوم کے اندر امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدہ عائشہ کی شان میں گستاخی کی اور وہ جملے بیان کر دیے، جملے جو شاعری کی شکل میں تھا۔ اب اس میں خیانت کیا؟ یہ علمی خیانت ہے کہ بات کچھ اور ہوتا کیا ہے، کوئی آدمی مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے یہ کتاب میڈیا کے ذریعے آگے پہنچاتا ہوں تو جو بات میں کہوں گا تو آپ میری بات پر یقین کر لیں گے۔ اب وہ عالم دین جس نے عمامہ بھی پہنا اور داڑھی بھی رکھی اور جھوٹ بول رہا ہے تو کوئی آدمی تھوڑی دیکھے گا کتاب میں کیا لکھا ہے، جو بتائے گا لوگ عمل کر لیں گے کہ دیکھو امام احمد رضا نے ایسا لکھا، حقیقت کچھ اور تھی۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ دیا کہ امام احمد رضا نے حضرت شان عائشہ صدیقہ میں گستاخی کی ہے۔ کیا کی ہے؟ ایک شعر ہے، تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا ابھار، مسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر، اس طرح کے جملے اشعار کی شکل میں امام احمد رضا کے حدائق بخشش میں ڈالے گئے، موجود تھے اور یہ منسوب کر دیے گئے امام احمد رضا کی طرف۔ صحیح ہے؟ اب کہا کہ دیکھو جنید جمشید نے تو چھوٹی غلطی کی، ان کا مولوی امام احمد رضا اس سے بڑی غلطی کر رہا ہے، اور اس پر جا کے اس کے لفظ ہے کہ امام احمد رضا کے قبر پر جوتے مارے جائیں معاذ اللہ۔ یہ پدی اور پدی کے شعبے، ان کی حیثیت ہم جانتے ہیں کہ ایک شیخ الاسلام والمسلمین کہ جن کی شان ایسی، اللہ اکبر، کہ سارم المسلول، اللہ اکبر، بڑے بڑے علماء نے آپ کے علم کے جو ہے ترانے گائے ہیں۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سن لیجئے کان کھول کر، حدائق بخشش شریف جو سوشل میڈیا پر جو بات کی جا رہی ہے، وہ حدائق بخشش شریف جو حدائق بخشش ہے وہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے کئی سال کے بعد تصنیف کی ہے، اور محبوب علی خان صاحب نے اس کو جو ہے جمع کیا ہے، اور محبوب علی خان صاحب نے کچھ ایسے شان عائشہ صدیقہ کے بھی اشعار تھے جو امام احمد رضا کے نہیں تھے، وہ جب شامل ہو گئے اور علماء نے توجہ دلوائی کہ یہ تو امام احمد رضا کے تھے ہی نہیں، تو بعد میں نکال دیا گیا۔ وہ مولوی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اس پر فتویٰ دیا ہے ان کے شیخ الاسلام مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کتاب کا حوالہ دیا اور کہا کہ امام احمد رضا کو معاف کر دیا جائے۔ یہاں پہ یہ بات ہرگز نہیں ہے، یہ بات ہرگز نہیں ہے، سنیے میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ جب یہ بات امام احمد رضا کی طرف منسوب کی گئی تو فاضل بریلوی کے صاحبزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب اور مدرسہ منظر الاسلام بہاری پورا بریلی کے مفتی مولانا ثناء اللہ صاحب اعظمی فرماتے ہیں کہ یہ اشعار اعلی حضرت کے نہیں ہیں۔ یہاں پر اس کی وضاحت ہے اسی فتوے کے اندر، مولوی نے وہ فتویٰ پورا نہیں پڑھا بلکہ امام احمد رضا کے حوالے سے یہ بات کہہ دی۔ میں نے یہ بات صرف اعلی حضرت کے ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے رکھی ہے، آقا کے حق اور ابطال باطل کے طور پر۔ جس کو اگر شوق ہو تو آ کر شوق کر لے۔ الحمدللہ یہ لائبریری کے اندر یہ کتاب بھی موجود ہے، فتاوی مظہریہ کا حوالہ دیا کہ جھوٹ بولا گیا، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے ہی نہیں، یہاں پر فتویٰ لگایا گیا مولانا محبوب علی خان صاحب کے اوپر۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مولانا احمد رضا کے لیے گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا احتجاج کیا جا رہا تھا جیسے جنید جمشید کے لیے کیا جا رہا ہے، تو معاف کیجئے گا مولانا احمد رضا کے لیے نہیں بلکہ جنہوں نے اس کو جمع کیا تھا ان کے لیے احتجاج کیا گیا تھا۔ ورنہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت وہ تو کہتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے کہ جس نے ساری زندگی سرکار کے در کی گدائی کی ہے۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا سخت جملہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سرکار کی اہانت بہت کی جاتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے قلم کار ہیں وہ میری شان میں گستاخی کریں تاکہ گنبد خضرا کی طرف کوئی تیر نہ جائے۔
یہ امام احمد رضا کا نظریہ تھا. لہذا میں نے آپ کے سامنے پورا مسئلہ رکھ دیا ہے. یہ مسئلہ تو علماء جانیں گے کہ کیا فیصلہ ہوگا نہیں ہوگا، لیکن سوشل میڈیا پر جو حرکتیں ہو رہی ہیں، چل رہا ہے، اس کے لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، عوام الناس سے گزارش ہے آپ لوگ اسموتھ رہا کریں، تسلی سے معاملے کو سمجھا کریں، اور اس مسئلے کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، مذہبی جماعتوں کا مسئلہ نہ بنائیں. یہ رسول اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے، آقا کے ازواج کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کا مسئلہ ہے. خدا نخواستہ آپ اپنے کسی جماعت کی محبت میں کوئی ایسے کلمات کہہ دیں، اور آپ یعنی کہ پارٹی دو ہے، ایک پارٹی آپ کے جماعت کی ہے اور ایک پارٹی رسول اللہ کی ہے، تو بتاؤ کہ آپ کا گھاٹا اور فائدہ کس میں ہوگا؟ فائدہ تو اس میں ہے کہ پارٹی چھوڑ دو، یہ زیادہ بہتر ہے. مصطفیٰ کی پارٹی کے تو دنیا میں بھی نہیں آ رہے ہیں اور آخرت میں بھی نہیں آ رہے ہیں. تو لہذا ہم سب کا عقیدہ نظریہ واضح ہے. عائشہ صدیقہ، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عظیم خاتون ہیں، ان کی عزت ہمارے سر کا تاج ہے، لہذا ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے. میری ماں، آپ کی ماں قربان ہے عائشہ صدیقہ کے قدموں پر. ہے نظریہ ایسا ہمارا؟ میری ماں، آپ کی ماں قربان ہے عائشہ صدیقہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر. خدا کی قسم، اگر عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، اگر اہل بیت آل رسول کے حوالے سے اگر میرے گھر کا بھی فرد کوئی اگر گستاخی کرے، تو پھر میرا ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ میں اس سے برات کا اظہار کروں. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق تو جڑتا محمد مصطفیٰ کے غلامی سے ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین. جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. عالی مقام ہے دیوبند والے. اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے. ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کچھ دنوں پہلے بریلوی جماعت نے ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کے حوالے سے ایک بدمعاشی کی تھی، اور اس کی آڑ میں اپنے مذموم مقاصد کو برقرار لانا چاہتے تھے. الحمدللہ ہماری طرف سے اس پر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی گئی، جسے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بے پناہ مقبولیت عطا فرمائی. لاکھوں لوگوں تک وہ ویڈیو پہنچی. بریلوی حضرات جن کی طرف سے سارا فتنہ فساد ہوا ان تک پہنچی، اور مجھے الحمدللہ آسٹریلیا اور ملیشیا تک سے فون آئے. وہ بریلوی جو کل تک مسلک دیوبند پر بکواس کر رہے تھے، الحمدللہ اب اپنے مسلک کا دفاع کر رہے ہیں، اور ہر جگہ ہدایت کے بخشش کے حوالے سے گفتگو چل رہی. جنید جمشید والا حوالہ بالکل پیچھے گزر چکا. 2-3 جوابات ہمارے پاس آئے. ان تینوں جوابوں کے اندر، بلکہ 4 جواب آئے، 3 اس وقت میرے سامنے. ان تینوں جوابوں کے اندر بریلوی مولویوں نے میری کسی بات کو بھی ہاتھ نہیں لگایا سوائے ہدایت کے بخشش کے، کہ ہدایت کے بخشش احمد خان بریلوی کی نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک جواب کسی مفتی کا ہے، اس نے اپنا نام بھی نہیں دیا، البتہ بعض ساتھیوں نے اس کا نام مفتی تنویر بتایا، انہوں نے خاص مجھے مخاطب کر کے جواب دیا ہے. لہٰذا میں بھی اپنے جواب میں انہی سے مخاطب ہوں گا، اور ضمناً دوسرے مولوی حضرات نے جو باتیں کی ہیں اس کا جواب بھی آ جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ اس آدمی نے مجھے کہا کہ جو پرلے درجے کا جاہل ہے، اور اپنی علمی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے بیان میں کہتے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین. حالانکہ بالکل جھوٹ ہے. قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، بلکہ آل عمران کے اندر لعنت اللہ علی الکاذبین اللہ نے فرمایا. تا کے اوپر ضمہ نہیں بلکہ تا کے اوپر نصب ہے. جس آدمی کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، جس آدمی کو قرآن کا علم نہ ہو، اسے دوسروں کو جاہل کہتے بھی شرم اور حیا آنی چاہیے. پھر اس کی جہالت کا اندازہ آپ اس سے لگا کہ 3 دفعہ یہ جس آدمی کے دفاع کے لیے آیا ہے 3 دفعہ اسے مولانا محبوب عالم صاحب کہا. حالانکہ اس آدمی کا حشمت علی رضوی کا یہ بھائی ہے، اس کا صحیح نام محبوب علی رضوی ہے، یہ محبوب عالم نہیں ہے. ایک اور جہالت کا اندازہ آپ اس سے لگائے کہ جن علماء دیوبند کے خلاف صبح شام بکواس کرنا ان کا وتیرہ ہے، کہ جن پر جب تک یہ لوگ بکواس نہ کریں انہیں کسی مسجد میں امام نہ رکھا جائے، کسی مدرسے میں تدریس کے نہ رکھا جائے، گویا ان کی روزی روٹی ان علماء پر بکواس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ان میں سے مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مولانا عبدالرشید کہتے ہیں. یہ اس کی علمی حیثیت ہے، علمی حالت ہے. اور بھی کہیں اس نے اپنی ویڈیو میں جہالتوں کا مظاہرہ کیا ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. آپ پہلے اس کی یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں جس میں اس نے اپنی جہالتوں کا اظہار کیا. اور ایک بہت بڑی غلط فہمی اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے جو جھوٹ کروں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں ایک نام ہے مولانا محبوب عالم صاحب۔ ان کے مولانا محبوب عالم صاحب نے کی اس بات کی وضاحت، اور جو حقیقت بات تھی فیصلہ مقدسہ کے اندر محبوب عالم صاحب کے سامنے رکھے۔ اعلیٰ حضرت نے قاسم نانوتوی اپنے ویڈیو بیان کے اندر احمد رضا خان بریلوی کے بڑے فضائل و کمالات گنوائے ہیں۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، الحمدللہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ایک نمبر کا گستاخ، ایک نمبر کا مشرک، ایک نمبر کا بددین بدعتی اگر کوئی ہے تو وہ مولوی احمد رضا خان بریلوی ہے۔ آپ حضرات، میرا نور سنت کا کنز الایمان نمبر یہ موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 15 پر میرا مضمون ہے تعارف صاحب کنز الایمان، وہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ احمد رضا خان بریلوی مجدد تو دور، کوئی بہت بڑا علامہ تو دور، شریف آدمی کہلائے جانے کے مستحق بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس نے احمد رضا خان بریلوی کا فیضان گنوایا ہے۔ اس کے فیضان یہ ہے کہ اس کے دفاع میں جو نکلتا ہے خود وہ بھی کفر کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ ایسی عجیب و غریب مخلوق ہے یہ۔ چنانچہ اس مولوی نے اپنے بیان کے اندر 3 دفعہ مجھے مولانا ساجد خان کہا اور 1 دفعہ مولانا ساجد خان صاحب کا، حالانکہ یہ اس کے بیٹے مصطفی رضا خان کی کتاب الطاری الداری میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس کا حصہ اول ہے اور صفحہ نمبر 34 ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ وہابیوں کو، بے دینوں کو مولانا کہنا کفر ہے۔ اب سوال یہ کہ یا تو وہ مجھے وہابی تسلیم نہیں کرتے، یا مجھے وہ دیوبندی تسلیم نہیں کرتے، یا پھر وہابی تسلیم کرنے کے بعد بھی، دیوبندی تسلیم کرنے کے بعد بھی مجھے مولانا کہہ کے اپنے احمد رضا خان بریلوی کے فتوے سے وہ کافر اور مرتد ہو گئے، تو انہیں بجائے جنید جمشید یا کسی اور پر بکواس کرنے کے بجائے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر دیکھیں عجیب بات اس شخص نے کی کہ خود یہ بڑا ناز کر کے نکلا کہ جی ہم تو ناموس اہل بیت والے ہیں، ہم تو صحابہ کی ناموس کا تحفظ کرنے والے، جبکہ اس بیان کے اندر یہ بدبخت واضح طور پر کہتا ہے کہ جی خود کو ساجد خان خود کو نقشبند بھی کہتا ہے، نقشبند حضرت صدیق اکبر کے فیضان والے کیسے بے ادب ہوتے، معاذ اللہ العیاذ باللہ۔ یعنی احمد رضا خان بریلوی وہ بدعتی مشرک، اس کے فیضان والے تو ناموس صحابہ والے ہوں، اس کے فیضان والے تو اہل بیت کے تحفظ والے ہیں، اور صدیق اکبر جو افضل البشری بعد الانبیاء ہے، یہ بدبخت اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے فیضان والے گستاخ اور بے ادب ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ کتے جو اہل بیت پر بکواس کرتے ہیں، وہ کتے جو صحابہ پر بکواس کرتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، تم ہی جیسے ہوتے ہو، اور تم ہی ان کتوں کے دفاع کے لیے باہر نکلتے ہو جو خود گستاخ ہوں، جو خود صحابہ کے گستاخ ہو، انہیں دوسروں پر گستاخی کے فتوے لگاتے ہوئے شرم اور حیا نہیں چاہیے۔ آپ اس بدبخت کی وہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں، اس میں صدیق اکبر کی گستاخی کر رہا ہے۔ فقیرو، جو تمہیں کہہ دیا جاتا ہے تم تو وہی بولتے ہو، اپنے آپ کو نقش بند بھی کہہ رہے ہو، لیکن تمہیں کیا پتا کہ نقش بند والے جناب ابو بکر صدیق کے فیضان والے کیسے بے ادب ہوتے ہیں۔ مفتی نعیم بھی، اور اسی طریقے سے ایک مولانا ساجد خان، میں اس مولانا ساجد صاحب سے جو اپنے آپ کو نقش بندی بھی لکھ رہے ہیں، یہ ویسے اعلیٰ حضرت کو مانتے نہیں، لیکن مولانا ساجد کہ سارے مولوی ان کے بیک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہدایت بخشش حصہ سوم احمد رضا خان بریلوی کی ہے ہی نہیں، ہماری ہے ہی نہیں، بلکہ اس مولوی نے تو یہاں تک جھوٹ بولا کہ یہ دیوبندیوں نے خود بنا لیا۔ میں آپ کے سامنے حقیقت کھولتا ہوں کہ کتنے بڑے کذاب ہیں، کتنے بڑے جھوٹے ہیں، اور جب مشکل پڑتی ہے تو مشکل وقت میں یہ لوگ اپنے باپ کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ میرے پاس پروفیسر مسعود کی محدث بریلوی کتاب ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یہ کراچی سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 40 ہے۔ اس پر وہ لکھتا ہے کہ مولانا کفایت علی کافی محدث بریلوی کی ولادت کے تقریباً 2 سال بعد 1858 میں شہید کیے گئے، مگر محدث بریلوی کو ان سے اتنی عقیدت و محبت تھی کہ نعتیہ شاعری کا ان کو شہنشاہ کہتے ہیں اور خود کو ان کا وزیر اعظم۔ اور اس بات کے حوالے کے لیے نیچے احمد رضا خان ہدایت بخشش مطبوعہ بدایوں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 93-94، جن حضرات کو تصنیف و تالیف سے تھوڑا بھی مس ہوگا وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں احمد رضا خان کا نام بطور مصنف کے لکھا گیا، تو یہ پہلا عالم تمہارے اتنے بڑے پائے کا عالم جسے تمہارے لوگ مجدد اثر کہتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کس میں یہ جرت ہے کہ اس پروفیسر مسعود کا انکار کرے۔ یہ ہدایت بخشش حصہ سوم کو مولوی احمد رضا خان بریلوی کی کتاب کہہ رہا ہے۔ پھر یہ میرے پاس المیزان دوسرا والا، یہ میرے پاس بریلیوں کا المیزان جو احمد رضا خان کے فضائل و کمالات اس سوانے ہیں، اس پر ان کے بڑے بڑے مولویوں کے تقریرات اور تاثرات ہے کہ یہ کتاب بڑی زبردست کتاب ہے،
اور یہ مولوی جس خلیفہ احمد رضا خان کے خلیفہ اور مفتی اعظم ہند کا نام لے رہا تھا، مولوی مصطفی رضا خان، جو احمد رضا خان بریلی کا بیٹا ہے، اس کی تقریر، اس کا تاثر بھی اس کتاب پر چھپا ہوا ہے کہ یہ بڑی پائے کی کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے۔ اس المیزان کے صفحہ نمبر 447 پر لکھا گیا کہ امام احمد رضا نے نہ صرف عربی، فارسی اور اردو 3 زبانوں میں شاعری کی، بلکہ بعض نظمیں التزام کے ساتھ ہندی بھاشا کی امیجز سے لکھی۔ آپ کا تخلص رضا تھا۔ آپ کا نعتیہ دیوان ہدایت بخشش کے نام سے 3 حصوں میں شائع ہو چکا ہے اور 3-4 ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ گویا 3 حصوں میں خود تم لوگ اقرار کر رہے ہو کہ احمد رضا خان بریلی کی ہدایت بخشش 3 حصوں میں شائع ہو چکی ہے، اور 1-2 نہیں بلکہ 3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ تو اگر ہدایت بخشش حصہ سوم تمہاری نہیں تھی تو جو اس کے 3 ایڈیشن شائع ہوئے ہیں، کیا خالد جی کی دیگ چڑھانے کے لیے اور خالد جی کی ختم کی دیگ چڑھانے کے لیے تم نے ان کتابوں کو شائع کیا تھا؟ اب جب پھنسے ہو تب تم اس کا انکار۔ یہ کہتے ہیں ہدایت بخشش حصہ سوم احمد رضا خان بریلوی کی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں فیصلہ مقدسہ، یہ وہی کتاب ہے کہ جس کتاب کا نام اس مولوی نے لیا کہ ہدایت بخشش حصہ سوم کی حقیقت جاننے کے لیے آپ اس فیصلہ مقدسہ کو پڑھیں، اور یہ اسی دارالنور کی چھپی ہوئی ہے۔ دارالنور کا حوالہ دیا، یہ وہی کتاب ہے جس کا حوالہ اس مولوی نے دیا۔ ہم اس کتاب سے ثابت کریں گے کہ ہدایت بخشش حصہ سوم دیوبندی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی خود لکھی ہوئی ہے۔ اور جب علماء دیوبند نے، علماء اہل سنت نے احتجاج کیا تو بجائے احمد رضا خان کی قبر پہ جوتیاں مارنے کے انہوں نے کتاب ہی کا بھی انکار کریں۔ صفحہ نمبر 4 پر خود مولوی محبوب علی رضوی، جس کے بارے میں لوگ اقرار کر چکے کہ اس کو جمع کرنے والے مولوی محبوب علی رضوی تھے، اس کا بیان ہے کہ مجھے حضور اعلیٰ حضرت قبلہ کا کچھ کلام جو اب تک چھپا نہیں ہے، بڑی کوشش و جان فشانی سے بریلی شریف و سرکار مارہیرہ مطہرہ و پہلی بھیت و رامپور وغیرہ وغیرہ مختلف مقامات سے دستیاب ہوا، جو آج برادران اہل سنت کی خدمت میں ہدایت بخشش حصہ سوم کی شکل و صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو ثابت ہوا کہ ہدایت بخشش حصہ سوم احمد رضا خان بریلوی ہی کا ہے، انہی کا جمع کرتا ہے، انہی کا شائع کرتا ہے، اور محض اہل سنت کے احتجاج کے خوف سے آج اس کتاب کا انکار کرے۔ میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ تو انہوں نے مطلب ایسے اسباب نہ ہونے کی وجہ سے پرنٹ نہیں ہو سکی، تو وہ اسباب بھی نہیں تھے ان کے پاس۔ یہ جو بات میں اب آپ کو کہنے لگا ہوں، مکتبہ دار النور ہے، لاہور کے اندر یہ مکتبہ موجود ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے فیصلہ مقدسہ، لاہور کے مکتبے نے اس نے پرنٹ کی ہے، یہ مکتبہ دار النور والوں نے فیصلہ مقدسہ، اس کے اندر یہ پھر آگے چلیں، یہ کہتے ہیں جی وہ کاتب بد مذہب تھا، اور ایک مولوی کہتے ہیں کاتب رافضی تھا۔ اس نے یہ شرط بھی لگائی تھی کہ تم اگر ہدایت بخشش حصہ سوم مجھے چھاپنے کے لیے دے رہے ہو تو میری مرضی ہو کہ میں جو اس کے اندر ڈالتا رہوں گا۔ تو میرا ان سارے بریلوں سے سوال ہے کہ جو آج